الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، رمضان کا یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کر دیا ہے. اللہ کے اس فضل پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جس مہینے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے 2 مہینے مسلسل دعائیں مانگا کرتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے. جس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ کے لیا کرتے تھے، اللہ نے وہ مہینہ ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے. اور اس کا بھی کم و بیش ایک بڑا حصہ جو اب تک گزر چکا ہے. انسان کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کے لیے جو کچھ بھی میسر آ سکے پیش کر دیں. مہمان کے آنے سے کئی روز پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جایا کرتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان المبارک کے اعمال تھے ان کا ایک خاکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں.
تاکہ ہم بھی اپنے رمضان کو مسنون بنا سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا سکیں۔ تو رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا جزو ہے وہ تو روزہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی ہے، سحرو، سحری کیا کرو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں برکت کا ذکر فرمایا اور افطاری میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب ہے جب وہ روزہ افطار کرے گا، جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ روزہ کھولنے سے کیا مراد ہے۔ ایک خوشی تو ظاہر ہے یہی ہوگی کہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہے تو کھانے پینے کو مل جائے گا، اور عام طور پہ ہم اس حدیث کے ظاہری معنی یہی لیتے ہیں کہ اسے روزہ کھولنے کا موقع مل گیا تو اس پہ اس سے خوشی ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم سمجھ لیں جو محدثین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب وہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہے، تھکا ہارا ہے، اور اس کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں اور اس کی ساری توجہ، اس کی آنکھیں اس کھانے پینے کی جانب ہیں اور اس کے کان مسجد کی اذان کی طرف ہیں کہ کہاں کب آواز آئے گی اور کب مجھے اجازت ملے گی تو میں کھا پی لوں گا۔ یہ فطری طور پہ اس کی توجہات کا مرکز ہے۔ یہ اس وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزے کی افطاری کے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یعنی اس وقت بھی وہ اپنی فطری توجہات کو ہٹا کر اللہ کی طرف اسے مبذول کرا دیتا ہے۔ اسے اس وقت بھی کھانے پینے سے زیادہ اس بات کی پرواہ ہے کہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک تب من افطر فرحا، جب وہ روزہ کھولتا ہے اللہ اس کو ایک خوشی دیتا ہے، اور وہ خوشی یہ ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو تب میسر آئے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور وہ خوشی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ الہ العالمین ساری عبادتیں آپ کے لیے، نماز بھی آپ کے لیے ہے، زکوٰۃ اور صدقہ بھی آپ کے لیے ہے، حج اور عمرہ بھی آپ کے لیے ہے، جہاد و قتال بھی آپ کے لیے، سب عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں، لیکن خاص روزے کو واضح کیا ہے یہاں پر اس حدیث قدسی میں اللہ نے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور یہاں بھوپال کے ایک عالم ہوا کرتے تھے نواب صدیق حسن صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو الصوم لی ہے نا، اس کا خاص مفہوم یہ سمجھ لیں کہ باقی ساری جو عبادات کے طریقے ہیں وہ دنیا میں غیر اللہ کے لیے بھی رائج رہے ہیں۔ بتوں کے آگے سجدے ہوئے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز بھی ہوئی ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ غیر اللہ کے لیے کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ کسی باطل مذہب میں اتنی کیفیت ہی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے باطل معبودوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں اور مسلسل 1 مہینہ اسی روٹین سے گزاریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو کوئی خاص جزا ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، پھر اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ایک دروازہ زائد، اور پھر اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر
سبقت لے جا چکی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے 8 دروازوں میں ایک باب الصلاۃ ہے، نماز پڑھنے والے وہاں سے جائیں گے. ایک باب الجہاد ہے، اس جہاد کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. ایک باب الریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کا اہتمام کیا کرو، اور افطاری کے وقت کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے. یہ تو ہے روزے کی ترتیب. اور اس سحری اور افطاری کے درمیان کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خطرناک وارننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں، لیکن وہ فحش کلامی سے بھی اجتناب نہیں کر رہے، وہ زبان سے گالم گلوچ کے الفاظ میں نکل رہے ہیں، وہ بد نظری بھی ہو رہی ہے، بد کلامی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں. روزہ صرف بھوک پیاس تو نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنت، روزہ تو ڈھال ہے، ڈھال. جیسے تم اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے لگتے ہو میدان جنگ میں تو اپنی ڈھال کو اپنے آگے کر لیتے ہو اور دشمن کے وار سے اپنے آپ کو اس ڈھال کے ذریعے سے بچاتے ہو. یہ روزہ ڈھال ہے کہ تم شیطان کے حملوں کے سامنے اس ڈھال کو کر دو گے اور خود شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ روزے کے اندر انسان صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اللہ کی فرما برداری میں لے کر آئے. کتنا بڑا سوال ہے ہمارے سامنے کہ 11 مہینے جو شے حلال ہے، 1 مہینے کے لیے اس سے منع کر دیا اللہ نے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں ہے، اور ہم اللہ کی رضا کی خاطر اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. تو 11 مہینوں کی حلال شے اگر 1 مہینے میں اللہ کے حکم کے مطابق جائز نہیں رہی تو جو اللہ نے پرماننٹلی حرام کر رکھی ہیں انہیں اس رمضان کے دوران اور روزے کے دوران کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ وہ یعنی کاروبار میں دھوکہ بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، اور بے ایمانی بھی چل رہی ہے، اور بد کلامی بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم روزے دار ہو اور تم سے کوئی آ کے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تم سے بد کلامی کرے، تم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو، تم اسے جواب نہ دو، تم صرف اتنا کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں ہے، بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں ہے. یہ روزہ انسان کو روکتا ہے. اور اگر اس روح کے مطابق روزہ پورا ہوگا تو پھر وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، روزہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا. کتنے خوبصورت روزے ہوں گے اس شخص کے، اور کتنے صاف شفاف اور پاکیزہ روزے ہوں گے اس کے، کہ روزہ آگے اس شخص کی سفارش کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، یا اللہ میں نے اس شخص کو آپ کی نافرمانی سے اور کھانے پینے سے پورا دن روک کے رکھا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. اللہ ہمارے روزے بھی ایسے بنا دے. تو پہلی اور ضروری عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ روزہ ہے. اور اس میں بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقلیل طعام کا اہتمام فرماتے تھے. تقلیل طعام سے مراد ہے کم کھانا. ایک تو یہ کیفیت ہے نا کہ صبح سے شام تک روزے میں رہیں تو اس کے بعد افطاری کا معاملہ ہے تو اس کے وہ جتنی کسر ہے وہ افطاری میں نکل جاتی ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقلیل طعام کا معاملہ فرماتے تھے، کم کھایا کرتے تھے. روٹین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کم ہوتا تھا، رمضان المبارک میں اور کم ہو جایا کرتا تھا. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ رمضان میں اگر آپ کم کھائیں گے، خاص طور پہ افطاری کے اوقات میں، تو آپ کے جسم میں وہ سستی پیدا نہیں ہوگی زیادہ کھانے کی وجہ سے جو آپ کو تراویح میں قیام اللیل سے روک دے. اتنا کھائیے جتنا اللہ تعالیٰ نے
یعنی جتنی جتنی ضرورت اللہ نے رکھی ہے جسم کے اندر، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیے رات کے قیام کے لیے، تاکہ تراویح میں اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ دوسری عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ ہے رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید کے ساتھ قیام کرنا۔ تراویح کا اہتمام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویح پڑھائی ہے، 3 راتیں مسلسل۔ صحابہ انتظار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے، اگر میں چوتھے دن مسلسل آ جاتا نا اللہ اس تراویح کو امت پہ فرض کر دیتے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک بہرحال دور حاضر کی ایک مسکنسپشن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح تو نفل ہے، پڑھ لی تو اچھی بات ہے، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ فقہی طور پر تراویح کا درجہ نوافل کا نہیں ہے، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں، خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس تراویح کا باقاعدہ اہتمام فرمایا گیا، اس پر امت نے اجماع کیا ہے، لہٰذا اب یہ سنت مؤکدہ کا درجہ پاتی ہے، اسے بغیر عذر شرعی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا، اہتمام نہیں کر سکتا، تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے علاوہ تراویح نہ چھوڑا کرے۔ قیام اللیل کا اہتمام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ یہ تھا، یعنی اب آپ ذرا قیام اللیل کو دیکھیے گا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 40-45 منٹ 1 گھنٹے میں تراویح ختم کر دیں کسی طریقے سے۔ بہرحال بعض مساجد میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم رمضان کی راتوں میں عشاء پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے، پھر قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر ہم اپنے گھروں کی طرف بھاگ کے جایا کرتے تھے کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کا قیام اللیل، بھاگ کے گھروں کو واپس جاتے تھے، تیز تیز چل کے گھروں کو جاتے تھے کہ سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے۔ پوری راتیں اللہ کے حضور صرف ہو رہی، اس لیے کہ نیند پوری کرنے کے لیے 11 مہینے موجود ہیں۔ یہ ماہ مقدس دوبارہ کب آئے گا پتہ نہیں، آئے گا بھی نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہیں اس سے پہلے تو نہیں دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہو جائے گا، لہٰذا اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھا لیں۔ تو دوسری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا، اور آپ ان دونوں کا ذرا کمبینیشن دیکھیں تو کتنا خوبصورت بنتا ہے، روزے کا اور قیام کا۔ پورا دن بھوکے پیاسے رہیں، نفس کی خواہشات پر بریک لگائیں، وہ جسم جسے 11 مہینے اس کی نشو و نما پر زور دیا ہے، اس جسم کے اس کی خواہشات کو روکیں پورا دن، اور پھر پوری رات روح کے لیے اس کی غذا مہیا کریں، اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ جسم کو کمزور کریں، مادے کو کمزور کریں، روح کو طاقتور کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا روزے کو روزہ ہونا چاہیے، ویسے روزے رکھے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا قرآن مجید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ نے اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ایسے مغفرت کے اہتمام ہو رہے ہیں، ایسے بخشش کے دریا بہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا ممبر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، پہلے سٹیپ پہ پیر رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے سٹیپ پہ پیر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرے سٹیپ پہ پیر رکھا تو فرمایا آمین،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر کی افتتاحی تقریب کا احوال ذرا ہمیں بھی سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 باتیں انہوں نے کہی، تینوں پر میں نے آمین کہی ہے، اور تینوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت ہی نہیں کرا سکا۔ جب مغفرت اور بخشش کے ایسے اہتمام اللہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تب بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں، رمضان کا روزہ اور رات کا قیام۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے حوالے سے جو خاص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایسے سخاوت کیا کرتے تھے، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے گویا تیز آندھی چلتی ہو، اس رفتار سے۔ اور یہ کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے گھر میں کبھی 2 وقت ایک دن میں کھانا نہیں کھایا گیا، جن کے گھر میں 3 دن مسلسل کبھی چولہا نہیں جلا، وہ بھی رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں ایسے صدقہ کیا کرتے تھے، ایسے خرچ کیا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری آپ کی ماں، وہ فرماتی ہیں تیز آندھی کے چلنے کی جیسے رفتار ہوتی ہے نا، ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ لہذا رمضان المبارک میں علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبے میں فرمایا رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تمہیں یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرما رہے۔ اس کی برکتوں کا معاملہ یہ ہے من تطوع بہ خیرن، جو کوئی اس میں کوئی ایک نیکی کرے گا، نیکی کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں، ایک نفل کے بدلے میں فرض کا اجر عطا فرما دیں گے۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخِصْلَةٍ مِّن خَيْرٍ کے الفاظ ہیں حدیث میں، کوئی ایک نیکی کا کام کسی نے کیا ہے، کَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کا اجر ایسے ہوگا جیسے اس نے ایک فرض ادا کر دیا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي، اور جو کوئی اس مہینے میں کوئی فرض پورا کرے گا، کَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کو اجر ایسے ملے گا جیسے اس نے ایک نہیں 70 فرائض پورے کیے ہیں۔ جس پر زکوٰۃ کا وجوب ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ اس کو زکوٰۃ کا 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 3 باتیں ہو گئی بھائی، روزہ بھی، قیام اللیل بھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کرنا۔ چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے رمضان المبارک گزرے ہیں، اگر سیرت نبی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر رمضان ایسے گزرے ہیں جو جہاد کے راستے میں تھے۔ 17 رمضان کو بدر کا مارکہ پیش آیا ہے، احد، پھر خندق بالکل رمضان سے متصل، تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی رمضان المبارک میں بھی صحابہ کا جو دین کی محنت تھی اس سے کبھی انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ جہاد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخم لگ رہے ہیں، روزے کی حالت میں میدان میں کھڑے، حالانکہ اس بات کی اجازت تھی کہ اگر تم سفر میں ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں قضا پوری کر لینا، لیکن صحابہ کا شوق یہ ہوتا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں، شہادت ہو اور روزے کی حالت میں ہو، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صحابہ کرام بھوکے پیاسے جو ہیں وہ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ 4 باتیں عرض کر دی میں، اور اب 5ویں بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو سورۃ البقرہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے جہاں یہ ساری آیات آئی ہیں، پہلے فرمایا گیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرما دیا۔
اس کے بعد جس سے اگلی بات اللہ نے فرمائی ہے نا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، مانگا کرو اللہ سے، رحمت الہی جوش میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کرنے کے لیے تو سارا سال ہی تیار رہتا ہے، لیکن رمضان میں وہ رحمت اور زیادہ جوش میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے یہ دعائیں کرنا، دنیا کی دعائیں بھی ظاہر ہے ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، دنیا کی حاجتیں بھی اللہ ہی کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اصل میں ہماری توجہات اس جانب ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن معاف فرما دے، اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں پر وہ خوف طاری ہو کہ آج اگر بھوکے پیاسے رہنا اور آج اس گرمی کے موسم میں روزے کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ذرا دل میں یہ بھی کیفیت آ جائے کہ ہم وہ قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے، وہ قبر کی تنہائی کو کیسے دیکھیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں، شدید گرمی کے روزے۔ آج جس کے پاس بیٹھنے وہ شکوہ کرتا ہے موسم بڑا سخت ہو گیا ہے، گرمی بڑی ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں۔ امیر المومنین آپ نے فرمایا آپ کو شدید گرمی کے روزے پسند ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندو تمہیں کیا معلوم ہو، یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی سے بہرحال بہتر ہے، یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی سے بہتر۔ آپ جہنم کی گرمی کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظہر کے وقت کی گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے، اگر جہنم اپنی جگہ بھڑکتی ہے اور اس کے اثرات یہاں پہنچتے ہیں اور ہم کو 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہمارا ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، تو آپ کبھی یہ سوچ کر دیکھیں اس جہنم کے اندر گرمی کی شدت کیا ہوگی۔ تھوڑی سی تکلیف کے پیچھے، تھوڑی سی بھوک پیاس کے پیچھے اس رمضان کے روزے کو نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں، یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن ہماری شفاعت کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص قبر میں ہوگا، اللہ کرے وہ میں ہی ہوں اور اللہ کرے آپ ہی ہوں، فرمایا وہ قبر میں اس کو رکھ دیا جائے گا، اس کی قبر بند کر دی جائے گی، لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلنا شروع کریں گے۔ یہ جو صاحب قبر ہے یہ لوگوں کے قدموں کی چاپ کو سنے گا، وہ جو جا رہے ہیں نا چھوڑ گئے رشتہ دار بھی اور بھائی بھی اور بیٹے بھی اور سب، ان کے قدموں کی چاپ کو سنے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تنہا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، پھر اس کے پاس فرشتے آئیں گے، وہ اس سے سوال جواب کرنے شروع کریں گے، اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، گھبراہٹ طاری ہوگی، اس نے ابھی سوالوں کے جواب نہیں دیے ہوں گے۔ اس قبر میں ایک شخصیت آئے گی انتہائی نورانی چہرے والی، اور وہ آ کر ان دونوں فرشتوں سے کہے گی چلے جاؤ یہاں سے، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، اس شخص کا معاملہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ وہ دونوں فرشتے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، یہ شخص اس کو ذرا سکون آئے گا اس گھبراہٹ میں، اس صاحب قبر کو، اور پھر یہ اس نورانی شخصیت سے کہے گا حضرت اللہ کا شکر ہے آج آپ مجھے بچانے کے لیے آ گئے، آج آپ میرا ساتھ دینے کے لیے آ گئے، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، جب میرے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب میرے گھر والے بھی چلے گئے ہیں، آج کوئی نہیں تھا، آپ تشریف لے آئے ہیں۔ ویسے آپ ہیں کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ یہ اپنی تنہائی میں قرآن نہیں چھوڑتا تھا، آج اس کی تنہائی میں قرآن اسے نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اللہ کے بندے آرام کر اس وقت تک جب تک اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں قرآن مجید کا یہ تعلق نصیب ہو جائے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک سے
ایسے ہی اپنی مغفرت اور بخشش کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔